الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی دو سورتوں کی 3 آیتوں کا میں نے تلاوت کیا ہے، 3 آیتوں کو۔ ایک سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو کر رہیں۔ اس طرح اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں۔ کیسے کرتے رہیں؟ ہر ایک سے ٹوٹ کر، ہر ایک سے الگ ہو کر، جدا ہو کر، یعنی تنہائی میں صرف اور صرف اسی کے ہو کر رہیں، اسی کے ہو کر آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں۔ اب یہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، ہر ایک سے کٹ کر صرف اسی کے ہو کر ذکر کرنا، یہ دین حق کی خدمت کرنا اور اللہ کا نام جپنا اور اس کے دین کی خدمت کرنا اور اس کی دین کے واسطے قربانیاں پیش کرنا، یعنی میں اور میرا خدا جب یہ بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے تو تب بندہ جو ہے نا صرف اور صرف اسی کا ہونا اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ تو تب اسے جو ہے نا خود کی فکر رہتی، نہ خود کے جان کی فکر رہتی، نہ گھر کی، دار کی، مال اولاد کی، کچھ سے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ صرف سے فکر یہ ہوتی کہ میں نے دین کی خدمت کرنا ہے اور دین کی راہ پر چلنا ہے اور اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم تو فرمایا، مگر آگے جا کر 30ویں پارے کے اندر سورہ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یعنی وہ دین حق کی خاطر مجاہدہ کرنا اور عمل خیر میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک گھاٹی ہے، یہ ایک خطرناک گھاٹی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یعنی وہ تو دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں وہ ابھی داخل ہوا ہی نہیں۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، وہ مجاہدے کی گھاٹی کیا ہے، یعنی سخت مجاہدہ۔ بولنا آسان ہے، ہمیں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام جپتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ بولنا آسان ہے، مگر جو بندہ اس میں قدم رکھتا ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، اس میں کتنی دشواریاں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں ہیں، کتنی سخت مصیبتیں جھیلنا پڑتا ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور مجاہدے میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھول کر قرآن کے اندر، وہ تو دشوار گزار گھاٹی ہے، وہ تو ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، ابھی تم اس میں داخل ہی نہیں ہوئے، تمہیں کیا معلوم کہ کیسی گھاٹی ہے، تم نے کیا سمجھا کیا اتنا آسان ہے؟ تو یہ اس پر عمل جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے
وہی بندہ کر سکتا ہے. دعویٰ کرنا ہر کسی کو آتا ہے, ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. ہمیں بھی کر رہے ہیں, تھوڑی بہت نماز پڑھے تو ہمیں بولتے ہیں کہ کبھی چکا بھلا زندگی میں جو ہمیشہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, مگر پابندی کے ساتھ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے انہیں سمجھتا ہے کہ میں پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا تو بہت بڑا کام کرا, بڑا مجاہدہ کیا, وقت نکالا کام سے, تو ایک اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے کہ آج میری 5 نمازیں ادا ہیں. تو یہ کون سی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جتنا بھی میری راہ میں مجاہدہ کر لو, تمہیں کیا معلوم کہ مجاہدہ کیا ہے, ایک ایسی گھاٹی ہے, اسے کتنی دشواری ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے یہ توفیق عطا کرتا ہے, جسے اللہ کی خاص مدد اور جس پر توجہ ہوتی ہے, وہی بندہ کر سکتا ہے. بندہ اپنی مرضی سے, اپنی طاقت سے, اپنی استطاعت سے کر ہی نہیں سکتا. اس پر اگر کسی نے کیا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا عمل. تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں, آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ راتوں کو اتنا نہ جاگا کریں. آقا علیہ السلام جب رات میں نمازاں پڑھتے تھے تو اس وقت آپ کے پیروں میں سوجن پیدا ہوتی تھی. تو آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب آپ اتنا مجاہدہ نہ کریں, اتنی تکلیفیں نہ اٹھائیں, رات کو تھوڑا آرام کر لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا تھا, تاکید فرمائی کہ آرام کیا کریں, اتنی مصیبت اتنی تکلیف نہ جھیلیں میرے ذکر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ کے بعد یہ اگر کسی نے کیا ہے تو اولیاء اللہ نے کیا ہے, اہل بیت اطہار کے اماموں نے کیا ہے. سب سے بڑھ چڑھ کر اگر کسی نے کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد, وہ ایک ہستی ہے. کون؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام, جن کا مقابلہ یا برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا جس طرح آپ نے مجاہدہ کیا اور قربانیاں دی ہیں. تو ان کے بعد ان کی اولاد میں پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. آج میں جو اس مہینے کی مناسبت سے 11ویں شریف کا مہینہ ہے ربیع الاخر کا, یہ آخری ہفتہ ہے, 25 تاریخ آج ربیع الاخر کی. تو میں نے سوچا کہ آپ کے مجاہدات کا تھوڑا سا تذکرہ سنا دوں کہ کس طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مجاہدات میں گزری, اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح انہوں راضی کرے, اور کیسے کیسے دشواریاں جھیلے. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تولد ہوئے, پیدا ہوئے, تو ماں کے پیٹ سے ہی ان کا مجاہدہ شروع ہوا. جیسا ہی پیدا ہوئے, رمضان کی چاند رات تھی, رمضان شروع ہوا تھا, چاند رات کے دن پیدا ہوئے. جیسا ہی پیدا ہوئے تو آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا, ماں کا دودھ نہیں پیے. روزے کی حالت میں پیدا ہوئے, سارا دن روزہ رکھے. روزہ رکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افطار ہو چکی تو تب آپ دودھ پیے. تو وہاں سے مجاہدہ شروع ان کا, پیدا ہوتے ہی مجاہدہ شروع. یہ اللہ کی توفیق ہے نہیں, اللہ جسے عطا کرتا ہے وہی اس پر کر سکتا ہے عمل. پچھلے جمعہ یا اس سے پہلے آ گئے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنے. آپ 6 مہینے 4 دن غالباً ماں کا دودھ نہیں پی, پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے. وہ اتنا طویل روزہ, 6 مہینے کا روزہ, کہ بچہ زندہ رہ سکتا پیدا ہوا بچہ. تو یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عنایت فرماتا ہے. اس واسطے میں بیانات میں بار بار بولتا ہوں, اولیاء اللہ کو اگر سمجھے نہیں تو سمجھو اسے اللہ سمجھ میں آ گیا. جسے اولیاء اللہ کی ذات سمجھ میں آئی تو اسے اللہ سمجھ میں آ گیا. اب دیکھو غور کرو, ایک پیدا ہوا سا بچہ, جب پیدا ہونے کے بعد اسے کیا معلوم کہ آج رمضان ہے. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولد ہوئے, چاند نظر آیا تھا رمضان کا, شروع ہوا تھا رمضان, تہجد کے وقت پیدا ہوئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا روزے کی حالت میں رہ کے دودھ نہیں پیے ماں کا. جب افطار ہوئی تو تب دودھ پیے. انہیں کس نے بتایا تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, عنایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عنایت کرتا ہے. وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے. کس کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان. اللہ کی پہچان اولیاء اللہ سے ہوتی ہے, اولیاء اللہ کے بغیر اللہ کی پہچان ہوتی ہی نہیں. یوں تو ساری نشانیاں جو ہے نا دنیا میں اسی کے ہیں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی, اس کی معرفت موجود ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو اولیاء اللہ کو ہی دیکھنا. اولیاء اللہ جسے سمجھ آئے اسے جو ہے نا اللہ سمجھ میں آ. وہ بھی کیسا ہے, اس کے بھی درجے ہیں. آپ نے اولیاء اللہ کو جتنا سمجھا, جتنا جانا, اتنا اللہ آپ کی سمجھ میں آئے گا, اتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ کو معرفت عنایت ہوگی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بچپن کا آپ کا مجاہدہ, پیدا ہوتے ہی اس حالت میں مجاہدے کی حالت میں پیدا ہوئے, روزے
سارا رمضان بھر جو ہے دن میں جو ہے آپ کبھی دودھ نہیں پیتے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر تھوڑا طویل ہوئی، بچہ چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے ایام میں آیا، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچے جیسا ایک بیل کو گائے کو اگر دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے لگتے ہیں. تو اس وقت پیران پیر جا رہے تھے تو اچانک جو ہے راستے میں ایک گائے یا بیل انہیں نظر آیا تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. تو بیل جو ہے مڑ کر کھڑا ہوا اور غوث پاک سے ہم کلام ہوا. بچے تھے ابھی. وہ بیل بولتا ہے کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس واسطے نہیں پیدا کیا کہ تم کسی جانور کے پیچھے لگ جاؤ. تو تب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے اس بیل کی آواز سن کر گھبرا کر گھر کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جب گھر کے چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے انہیں میدان عرفات نظر آتا ہے. میدان عرفات نظر آتا ہے تو وہاں سے وہ دیکھ کر پھر نیچے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں. آ کر جو ہے اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں. بولتے ہیں کہ اے ماں، مجھے اپنے حقوق معاف کرو، میں علم دین سیکھنے اور اس کی مدد کی خاطر اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں. تو ماں کی اجازت لے کر نکل پڑے. تو وہاں سے آپ کے مجاہدات شروع ہوئے. ایسے ایسے مجاہدے کیے. آپ کا لاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسا ہی تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ کا لاڑ بھی اتنا ہی عزیز تھا. یہ کیسی خطرناک گھاٹی ہے، کیسے جو ہے گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیسے مجاہدات کرنا پڑتا ہے. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا. کیا فرماتے پیران پیر کہ غار ہرا میں ہمارے جد، میرے جد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہرا میں 6 سال تک سلطان اذکار میں مشغول رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سلطان اذکار میں غار ہرا میں بیٹھ کر اس ذکر میں مشغول رہے. پیران پھر فرماتے ہیں میں اس غار متبرکہ میں یعنی اس مبارک غار میں 12 سال تک یہ ذکر کیا ہے. کیا بول رہے ہیں سرکار 6 سال کرے تھے، میں اس غار کے اندر 12 سال بیٹھ کے جو ہے سلطان الاذکار کا ذکر میں نے کیا. تو یہ آپ کا ایک مجاہدہ تھا. پھر فرماتے ہیں کہ ابتدائی حالات میں نے شروع میں میرے اوائل دور میں مجاہدے کو اس طرح اپنے اوپر فرض بنا لیا اور اس پر اتنی سختی سے میں اس پر کاربند رہتا تھا. میں 1 سال مدین کے دیرانے میں پڑا رہا. مدین کے اندر جو ہے سمجھو پرانا ایک گھر تھا، ایک مکان تھا. وہاں پر جا کر جو ہے میں 1 سال تک وہاں پڑا رہا. ایسے پڑا رہا، تمام جائز چیزوں سے میں پرہیز کرتا رہا. کون سے؟ ناجائز نہ جائز چیزوں سے پرہیز کرتا رہا. تو کیا فرماتے ہیں اس عرصے میں نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ آرام کیا، نہ ہی کبھی سویا. 1 سال تک بغیر سوئے، بغیر کھائے پیے میں مجاہدے میں لگا رہا. کہاں؟ یہ عراق کے اندر تھا. مدین ملک ایک علاقہ ہے جہاں پر قیصر و کسریٰ کا وہ محل ہے. اور آج جو ہے حضرت سلمان فارسی وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کئی صحابات کے مزارات ہیں. ہم اس جگہ پر گئے تھے، وہاں کی زیارت کرے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ایک رات بڑی کڑاکے کی سردی تھی، جوانی کا عالم تھا. میں اس دیرانے میں سویا ہوا تھا. اچانک مجھے جو ہے احتلام ہوا. ہونے کے بعد میں دریا پر گیا، رات میں جا کر غسل کر کے آیا. آ کر سویا، پھر وہی معاملہ ہوا. پھر گیا، پھر غسل کیا، پھر وہی معاملہ ہوا. لگاتار کئی مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد فرماتے ہیں میں آخر کار ایک محل کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تاکہ نیند ہی نہ آئے، نیند سے بچوں. اس طرح پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ آپ نے خود لکھا ہے کہ میں اس طرح اپنے آپ کو مجاہدے میں رکھا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں، اوائل دور میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم و تربیت حاصل کی. حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم و تربیت حاصل کی. اس قدر میں نے مجاہدات کیے ہیں، شاید کسی ولی نے اس طرح کیا ہوگا. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آپ 40 سال تک جنگلات میں ادھر ادھر صحرا میں وغیرہ بھٹکتے رہے مجاہدات کی غرض سے. اور ان ایام میں آپ نے کبھی بھی کچھ نہیں کھایا. جب بھی بھوک لگتی تھی تو درخت کے تھوڑے سے پتے چبا لیتے تھے. درخت کے تھوڑے سے پتے چبا کر آپ گزارا کرتے تھے. 40 سال تک آپ جنگلات میں مجاہدات میں اپنی زندگی گزاری. پھر اس کے بعد
آپ فرماتے ہیں کہ میرے جد کی شریعت کا حیا مجھ پر اس قدر تھا کہ میں کبھی بھی شریعت کے خلاف نہ ہی کوئی عمل کیا، نہ ہی کبھی شریعت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کی کوشش کی۔ اور فرماتے ہیں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ، ایک مرتبہ ابلیس لعین نے آ کر مجھ پر حملہ کیا، بادل کی طرح سایہ کیا، اور اس نے کہا کہ اے عبد القادر، تم نے اتنے مجاہدات کر لیے ہیں، مبارک ہو تمہیں، میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، تمہیں آج کے بعد تم پر شریعت معاف ہے، آج کے بعد تم پر نماز معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا ابر کی سائے کی طرح آ کر ان سے ہم کلام ہوا، میں خدا بول رہا ہوں، تمہیں مبارک ہو، تم کامیاب ہو گئے، آج سے تمہیں شریعت معاف، نماز معاف۔ تب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدبخت شیطان، تیرا یہ حملہ ہے، لا حول ولا قوت، چلا جا، شریعت محمدی کسی پر معاف ہے ہی نہیں۔ جب بھاگ کر جاتا شیطان، دوبارہ پھر آتا واپس، آ کر بولتا ہے کہ اے عبد القادر، تمہیں مبارک ہو، تم نے پہچان لیا اور تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ کیا بولتا ہے؟ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے پہچان لیا اور تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ لاہور پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بدبخت دفع ہو جا، یہ اس سے بڑا حملہ ہے، یہ پہلے حملے سے بڑا، یہ بڑا حملہ تیرا ہے، دفع ہو جا، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو پھر جاتے جاتے شیطان ابلیس جو ہے بول کر جاتا ہے پیران پیر کو، کیا اے عبد القادر، اس حملے کے ذریعے میں کئی اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا تھا، میں اس حملے کے ذریعے کئی اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تم میرے اس حملے سے بچ گئے۔ تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت، ان کی نظر، ان کی جو ہے دور فہمی، اس کا جو ہے اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے۔ شیطان آپ کو ان ایام میں طرح طرح کے حملے کر کے، بڑی طویل روایتیں ہیں، بہت روایتیں ہیں، اس میں کہ ایک ایک دو چیزیں میں بتاتا جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آپ نے جو ہے مجاہدات کیے، اور مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی آپ کے حق میں رکھا ہوا تھا، مگر دنیا کا قانون ہے، رواج ہے، یہاں پیدا ہونے کے بعد، آنے کے بعد جو یہاں کی جو ہے فارمیلٹیز ہے پوری کرنا پڑتا ہے۔ کتنا بھی بڑا مقام مرتبہ اللہ بچپن سے بھی دیا، تو اس کے واسطے ظاہری سلسلے کے واسطے مرشد ڈھونڈنا، مرید بننا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، تعلیم و تربیت کسی سے لینا، مدرسے جانا، جیسا کہ آپ جو ہے ماں کے پیٹ سے قرآن سیکھ کر آئے تھے، قرآن سیکھ کر آئے تھے، پڑھ کر بھی سنائے استاد کو، مگر پھر بھی جا کر مدرسے میں داخلہ لیے اور مدرسے میں باقاعدہ پڑھ کر جو ہے تعلیم حاصل کیے، کئی استادوں کے پاس بیٹھے زانوے تلمیذ سے۔ تو یہ قانون ہے دنیا کا، یہاں کی جو ہے جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری کرنا۔ تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ ظاہری سلسلہ رائج کرنے کے لیے، صرف آپ کا ظاہری سلسلہ رائج کرنے کے لیے آپ کو شیخ کی ضرورت پڑی، اس واسطے آپ نے کئی شیوخ کے پاس علم حاصل کیا، اور کئی پیران کرام کے پاس آپ مرید بھی بنے تھے۔ پھر اس کے بعد ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب مرید بنے تو وہاں سے آپ کا سلسلہ مشہور و معروف ہوا، رائج ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ جو پیران کرام تھے، پھر انہوں دوبارہ پیران پیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مریدوں میں شامل ہوئے۔ سر آپ کے جو مرید پیران کرام تھے، پہلے استاد آپ کے، جب پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہ سب کے سب پیر، یہاں تک کہ روایت میں آیا ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خرقہ دیا تھا، مگر جب پیران پیر کو دولت ملی تو آپ نے ایک خرقہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عطا کیا، اپنے مرشد کو عطا کیا۔ اس واسطے آپ پیروں کے پیر کہلاتے ہیں، آپ پیروں کے پیر کہلاتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ کیونکہ جب آپ نے مجاہدات کیا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوائل دور میں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، مگر فرمایا جاتا ہے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں وغیرہ، اپنے اشعارات میں آپ لکھتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوا سوائے میرے جد کے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوا سوائے میرے جد کے۔ یعنی جب بھی آپ مجاہدات میں بیٹھتے تھے، کسی مراقبے میں، مجاہدے میں، تو اس وقت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس روحانی جسم کے ساتھ حاضر ہوتی، اور آقا خود پیران پیر کو پڑھا کر جاتے تھے۔
آقا خود پڑھایا کرتے تھے. اور معراج کی رات، یہ ہمیں بار بار سنے سے، معراج کی رات پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح 3 یا 4 مرتبہ الگ الگ جگہ سے سدرۃ المنتہا سے آگے لے کر عرش پر قاب قوسین کے مقام تک کم سے کم 3 مرتبہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اور ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فیوزات سے تبھی نوازا تھا. کب؟ معراج کی رات. ابھی پیران پیر دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. عطائیں، مریدی، خلافت، سب کا سب ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا ہو چکا تھا. مگر دنیا میں آنے کے بعد جو دنیا کا قانون ہے اس کے مطابق آپ پیروں کو تلاش کریں اور مدرسہ بھی پڑھے، خلافت بھی حاصل کی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے باعث اور آپ کی طرف سے یہ خاص عنایت جو لطائف ستہ کی طریقت میں جو تعلیم دی جاتی ہے، طریقت کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے نا، جس میں لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، اخفا، نفس، اس طرح جو ہمارے ساتھ لطائف ہے انسان کے وجود کے اندر، اس کی طریقت کے اندر باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے کہ قلب کہاں ہے، نفس کہاں ہے، روح کہاں ہے، ہمارا سر کہاں ہے، خفی کہاں ہے، اخفا کہاں ہے. یہ پورے جو ہے انسان کے وجود کے اندر موجود ہے. یہ کون کون سی چیز کہاں ہے یہ بتاتے ہیں بٹھا کر سامنے، اور اس کا ذکر دیتا ہے، اس کو کیسا صاف کرنا، اسے کیسا پہچاننا، اس میں عروج کیسا پانا. یہ تعلیم ہے ہر سلسلے میں الگ الگ. تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے لطیفہ قلب کی براہ راست آقا علیہ السلام نے سامنے بیٹھ کر مجھے یہ تعلیم عنایت فرمائی، اور آقا نے بتایا کہ لطیفہ قلب کہاں ہے، کسے کہا جاتا ہے. تو یہ لطیفہ قلب، قلب حقیقی، یہ کہاں ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک کسی کو بھی ڈائریکٹ عطا نہیں کرے تھے. کب تک؟ سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک میں پچھلے بیانات میں 10 ہجری میں جو 6 خلفاؤں کو آقا علیہ السلام نے خلافت عطا فرمائی تھی، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھا کر شریعت کے، طریقت کے، معرفت کے، حقیقت کے 6 کلمے الگ الگ پڑھا کر جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لطیفہ قلب اور اسم اللہ و ذات کی تعلیم دے کر جو ہے نا انہیں اجازت فرمائے تھے کہ یہ تمہیں اجازت ہے. تو وہاں تک وہ پوشیدہ تھا، نعمت جو ہے نا دنیا میں دی گئی مگر وہاں تک پوشیدہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابی یا کسی اور پیران کرام کو وہ آگے چلانے کی اجازت نہیں ملی. وہ دنیا میں آئے، آقا علیہ السلام ایک نعمت بطور نعمت عطا کرے، وہ بات ختم ہو گئی. مگر وہ ملنی تھی براہ راست حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پیران پیر فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے لطیفہ قلب کی براہ راست سامنے بیٹھ کر مجھے آپ نے یہ نعمت عنایت عطا فرمائی. اس نعمت کے باعث میرے تمام پیران کرام میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور میں نے انہیں اس نعمت سے آشنا کرایا. اور اس کا وزیر اور جانشین آپ نے حضرت سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بنایا ہے. یہ سلسلہ قادری سروری کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ لطیفہ قلب سے آج بھی مریدوں کو آشنا کرایا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے قادریوں پر. یہ سوائے قادری کے کسی سلسلے میں نہیں ہے. آپ تمہیں اگر چشتیہ میں گئے تو یہ تعلیم نہیں ملنے والی. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم تھا مگر آپ نے اپنے خلفاؤں کو اجازت نہیں دی. آپ نے اشارات میں لکھا ہے. مولائے روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم تھا، آپ نے اپنے اشارات میں اس کا تذکرہ کیا ہے مگر آپ نے اپنے خلفاؤں کو نہ دی نہ اس کی اجازت بخشی. پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لطیفہ قلب کا اپنے اشارات میں جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے مگر آپ نے بھی کسی کو اس سے آشنائی عنایت نہیں فرمائی. وہ خود سلسلہ قادریہ کے اندر مرید تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب حق شناسی کی بات آتی ہے تو اس لطیفہ قلب کی، کیونکہ پورا دار و مدار قلب پر ہے، 3 چیزیں ہیں، ایک نفس، قلب اور روح، اس کے اوپر دار و مدار ہے. قلب کے ذریعے ہی قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومنوں کا قلب خدا کا عرش ہے. یہ فیضان اسی قلب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اب قلب یعنی یہ قلب نہیں، کئی سلسلوں میں جو ہے نا یہ قلب بتایا جاتا ہے مگر یہ تعلیم ہی کچھ اور ہے، یہ تربیت ہی کچھ اور ہے، وہ قلب ہی کچھ اور ہے جس کی تعلیم براہ راست پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم عطا کرے تھے. اب وہاں سے اگر پہلے سے اگر وہ رائج ہوتی تھی، برابر چل کر آئی ہوتی تھی، تو آپ کے جو پیران کرام تھے
پیران پیر کے جو مرشدین تھے پہلے آپ بیعت کر چکے تھے وہ دے دیتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا تو اسے ایک کارن کے تحت جو ہے نا، ایک وجہ کے تحت اسے مخصوص رکھا گیا تھا. ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیران پیر کو عطا ہوئی. تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر وہ اپنے پیروں کو بولے کیا میں تمہارے پاس مرید بھی بنا، تعلیم بھی حاصل کرا، مگر میرے جد میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ایسی تعلیم عنایت فرمائی ہے، یہ لطیفہ قلب یہ کہاں ہے کیسا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو. چلو تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے پر انہوں بیعت کرے. تو وہ تعلیم جو ہے نا آپ نے ان پیروں کا عطا کی، اور اس وجہ سے آپ کو پیروں کے پیر کہا جاتا ہے. پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں بزرگان دین کہ دنیا کے اندر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرشد پکڑنے کی اور استاد پکڑنے کی ضرورت پڑی. آپ کے استاد بھی ہے، آپ کے مرشدین بھی ہے. تو کیا وجہ بنی؟ تو فرماتے ہیں یہ وجہ ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر کچھ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ہر چیز آپ کو عنایت فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کو نزول قرآن کے واسطے درمیان میں جبرائیل کو لینا پڑا. درمیان میں جبریل امین وہی لا کر نزول کرتے تھے. یہ جو بات شریعت کے مطابق جو بتائی جاتی ہے تو بزرگان دین اس کے تحت سمجھائیں. کیا قرآن نازل ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اول تخلیق کے وقت ہی سب کچھ سونپ دیا تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مگر اس دنیا کے رواج کے مطابق یہ چیز کیا ہے، کہاں سے آئی، کون لا رہا، تو یہ سمجھانے کی خاطر صرف درمیان میں جبریل امین کو لینا پڑا. اب جبریل امین کون ہے، جبریل کسے کہا جاتا ہے، جبریل کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، وہ کیا، پھر وہ بحث الگ ہے. صوفیہ کرام کے نزدیک جبریل فرشتہ، اس کی حیثیت، اس کا راز بالکل الگ ہے وہ چیز. مگر جو بھی ہو درمیان میں قرآن کے نزول کے واسطے جبریل کو لینا پڑا. مگر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معراج کا واقعہ ہے سورہ النجم میں، جب آقا علیہ السلام معراج میں جا کر وہاں کیا کیا دیکھے اور کیسے واپس آئے، تو اس تذکرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 27ویں پارے میں جو سورہ النجم ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اس نے اپنے بندے کی طرف وہی فرمائی جو وہی فرمائی. بات ختم. اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کر ختم کر دی. کیا ہے؟ بس اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف، جب اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں گئے، لا مقام آقا علیہ السلام موجود تھے قاب قوسین او ادنا کے آگے، اس وقت وہاں صرف دو ہی ہستیاں تھیں، ایک خدا تھا، ایک رسول تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو باتیں رسول اللہ سے کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو باتیں اللہ سے کی، یہ سوائے اللہ اور رسول کے کوئی جانتا ہی نہیں. یہ سوائے اللہ اور رسول کے کوئی جانتا ہی نہیں، یا جبریل ہے ہی نہیں بیچ میں، نہ جبریل ہے. یہ بھی قرآن کا حصہ. بزرگان فرماتے ہیں قرآن نزول ہوا، درمیان میں جبریل کی ضرورت پڑی، مگر اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو جو دیا وہ اللہ جانتا ہے اور رسول جانتے ہیں. اس واسطے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا عید کے موقع پر امام حسنین کریمین علیہ السلام کو بول کر بھیجے تھے. عید کا موقع ہے، عید کا دن ہے، اپنے نانا جان کو ملنے جا رہے ہیں، تو نانا سے جو ہے نا عیدی مانگنا، عیدی مانگ کر لینا اور بولنا اے نانا جان ہمیں عید کی خوشی دو، اور یہ دینا عیدی کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا خاص بات بتائی تھی وہ بتانا. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے، یہ سوائے پنجتن پاک کے کسی کو عطا نہیں ہوا. اگر اس میں کوئی نظر آتا تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. پھر اس میں پیران پیر نے جسے عنایت فرمایا وہ چیزیں. تو خیر یہ لطائف کی جو ہے نا تعلیم ہے، اور یہ لطیفہ قلب کا تعلق فرمایا جاتا ہے سلسلہ چشتیہ والے جو لکھے ہیں وہ بتاتا ہوں. آپ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. اس سے ہے آدم علیہ السلام یعنی حضرت انسان. آدم علیہ السلام وہ بتاتا ہے پرسوں، آدم علیہ السلام یعنی انسان. اللہ تعالیٰ نے اسی قلب کو، اس لطیفہ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کے پکارا ہے قرآن کے اندر، ہے نا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی. تو یہ آدم سے، انسان یعنی آدم سے اس کا تعلق ہے.
مگر وہ لطیفہ قلب کہاں ہے یہ سوائے قادریوں کے اور سروری قادریوں کی کسی کو اس کی خبر پوری مکمل نہیں ہے. نہ یہ چشتی بتا سکتے ہیں، نہ صابری بتا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی دوسرے سلسلے والے بتا سکتے ہیں. یہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ نعمت ہے. اس واسطے قادری سلسلہ سب سے اونچا ہے. یہ آن کی آن میں پیران کرام بتاتے ہیں اگر 50 سال 100 سال بھی بیٹھ کر اگر کوئی عبادت کیا تو اسے انوار و تجلیات حاصل ہوتے ہیں، مگر اس لطیفے کی خبر نہیں ہوتی. آنا تو وہاں سے ایک چیز ایک شعاع آ رہی، جیسا جبریل امین بولے سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ جاؤ. یہاں سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جاتے ہیں، میں نہیں باقی بستا، کیونکہ یہاں سے ایک خاص انوار و تجلیات آتا ہے. وہ کہاں سے آ رہے ہیں کیا ہے آگے مجھے معلوم نہیں. تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. ہر سلسلے والے جب ذکر مجاہدہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت لے کر جب بندہ بیٹھتا ہے اس کی عبادت خاطر تو اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی، مگر وہ کہاں سے آ رہی نہیں معلوم ہوتا. یہ کہاں سے آ رہی صرف اسی کو معلوم ہوتا ہے جو قادری ہے اور قادری میں سروری قادری ہے. تو خیر یہ لطیفہ قلب کا تعلق آدم علیہ السلام سے ہے. پھر لطیفہ روح کا تعلق حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام سے ہے. پھر لطیفہ سر کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. لطیفہ نفس اور خفی پھر یہ دو لطائف ہیں. اور اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ لطیفہ اخفا اس کا تعلق ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو گنج مخفی ہے اور اعلیٰ علین میں اس کا شمار ہے. اعلیٰ علین میں شمار ہے. یہ انسان کے وجود کے اندر اس کی نشانیاں دکھائی جاتی ہیں. پیران پیر فرماتے ہیں یہ تمام لطائف کی بھی کمالات میں نے حاصل کی، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد جو لطیفہ اخفا تھا اس کی تعلیم اور اس کی خلافت کبریٰ خود میرے آقا نے مجھے عنایت عطا فرمائی. خود میرے جد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی. یہی وجہ بنی کہ میں نے خرقہ ہم دونوں میں تبادلہ ہوا. کیا فرماتے ہیں؟ یہ خرقہ جو مجھے میرے پیر و مرشد سے ملا تھا اور میرے پاس جو خرقہ تھا جو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا تھا، یہ خرقہ ہم دونوں میں آپس میں خرقے کا تبادلہ ہوا، وہ ان نعمتوں کو عطا کرنے کے خاطر. تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مجاہدہ اور ان کے تذکرے حالات جو ہے جتنے بھی بیان کریں کم ہے، نہ اس کی حد ہے نہ اس کا حساب ہے. یہ بے کنار جس دریا ایسا دریا ہے جو بحر بے کنار ہے. بزرگان نے لکھا ہے کہ یہ بحر بے کنار ہے، یہ ایسا سمندر ہے، ایسا دریا ہے جس کا کوئی نہ کنارہ ہے نہ یہ حد و حساب میں آ سکتا ہے. جو بھی ہو 11ویں شریف کے مہینے کا یہ جو ہے آخری ہفتہ، آج 25 تاریخ ہے، 2-4 دن میں 11ویں شریف کا مہینہ جو ہے ختم ہونے والا ہے. یہ مہینہ الحمدللہ ہمارا اچھا گزرا اور گزر رہا ہے. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ہمیں جو کچھ بھی سنے، جتنے بھی مجالس پڑھے، جو بھی تذکرے ہوئے، جہاں کہیں بھی 11ویں شریف وغیرہ کی محافل میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیران پیر کے صدقے طفیل میں ہماری تمام مجلسوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو مرتے دم تک پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.